بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ چیریٹی یا ڈونیشن یعنی صدقہ یا خیرات جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں زیادہ سے زیادہ نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد یعنی کہ غریبوں، ناداروں اور مجبوروں کی مدد کرنا، جس کی تاکید بار بار قرآن حکیم میں بھی کی گئی ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کیا یہ صدقہ و خیرات ہمارے دماغ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا دوسروں کو صدقہ و خیرات دینے سے ہمارے دماغ میں بھی کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، مثبت یا منفی؟ اور آج کی جدید دنیا اس بارے میں کیا ریسرچ کر رہی ہے اور کیا کچھ انہوں نے، یہ سب جانیں گے ہم آج کے اس ٹاپک صدقہ ہمارے دماغ کو کیسے تبدیل کرتا ہے میں۔ کہتے ہیں کہ پیسوں سے آپ خوشیاں نہیں خرید سکتے، لیکن اگر یہی پیسے یا یہی اماؤنٹ آپ کسی دوسرے پر خرچ کریں تو آپ یقیناً خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اناٹمی اور بائیو سائیکالوجی کے میدان میں موجودہ نتائج کی بنیاد پر انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دماغ کے ان دونوں حصوں کو، ایک کو رائٹ ہیمسفیئر اور دوسرے کو لیفٹ ہیمسفیئر کا نام دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو ایک پتلی سی جھلی کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے جسے کہ کارپس کالوسم کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے یہ دونوں حصے یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ برین مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ بایاں دماغ یعنی کہ لیفٹ پارٹ آف دا برین لاجک کا استعمال کرتا ہے، یہ میتھس، سائنس میں مہارت رکھتا ہے، الفاظ اور زبان سے نمٹتا ہے، تفصیل پر مبنی ہوتا ہے اور محفوظ طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف دایاں دماغ یا رائٹ برین ہمیشہ منطق کا استعمال کرتا ہے، لاجک کا استعمال کرتا ہے، یہ فلسفہ اور مذہب کی طرف مائل ہے، یہ بڑی تصویر پر مبنی ہوتا ہے، یقین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی ایمان رکھتا ہے، یہ تصوراتی بھی ہوتا ہے اور خطرہ مول لے رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر ہماری پوری زندگی مخالف قوتوں کے درمیان ایک جد و جہد کے مثل ہے۔ مثلاً ہمارا روحانی وجود یعنی کہ ہمارا اسپریچول سینس بمقابلہ ہمارا مادی وجود یعنی کہ مٹیریلسٹک سینس۔ بالکل اسی طرح ہمارا دایاں اور بایاں نصف کرہ یا دماغ کا یہ حصہ بھی، انسانی دماغ بھی اس جد و جہد سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ جب بھی ہم دائیں دماغ کی زیر اثر زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں یعنی کہ رائٹ برین کے زیر اثر زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں تو ہمارا بایاں دماغ یا لیفٹ برین اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہے۔ رائٹ برین ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے باوجود خطرہ مول لے رہا ہوتا ہے، یہ مجموعی سوچ کی صلاحیت رکھتا ہے، یقین، ایمان رکھنے کے قابل ہے۔ رائٹ برین کی اسی تخیلاتی قوتوں کی وجہ سے انسان جنت کے انعامات کا تصور کر سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب لیفٹ برین منطقی طور پر سوچتا ہے، لاجک استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ نوٹ کی گئی گنتی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیفٹ برین یا بایاں دماغ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس نے یہ دولت اتنی محنت سے کمائی ہے، وہ اس دولت کو غریبوں پر کیوں خرچ کرے؟ یہ باتیں دماغ کی گنتی کی فطرت ہے، جس کے بارے میں ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ مایوسی کی طرف زیادہ مائل ہے اور ہمیشہ خراب ہونے کی توقع کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر سوتا نہیں کیونکہ یہ مرنے کا فوبک ہے۔
اور پھر لیفٹ برین کا یہی خوف اور مایوسی جس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رائٹ برین یا دایاں دماغ زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جب لوگ خیراتی اداروں کو چیریٹی فنڈز دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ خوشی اور سماجی تعلق سے وابستہ دماغ کے حصے کو ایکٹیو کرتا ہے اور ایک وارم گلو ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ عاجزی کا یہ برتاؤ ہمارے دماغ میں ہیپی ہارمونز جنہیں اینڈورفن کہا جاتا ہے اسے جاری کرنے میں مدد دیتا ہے، ایک مثبت احساس پیدا کرتا ہے۔ نیو یارک کی سٹونی بروک یونیورسٹی میں سینٹر فار ہیومینٹیز میں بائیو ایتھکس کے ڈائریکٹر اسٹیفن پوسٹ نے کہا ہے کہ یہ احساس دماغ کی کیمسٹری سے شروع ہوتا ہے جو کہ فائدہ مند یا ریوارڈ ایفیکٹ کو پہچانتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ دوسروں میں خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، خیر بانٹ رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ احساس ہمارے دماغ میں موجود کیمیکلز کو جیسے کہ ڈوپامین اور اینڈورفنز کو باہر نکالتا ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے اندر سکون، اندرونی سکون سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح اور بھی اسٹڈیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو صدقہ و خیرات دینا آپ کو اس سے زیادہ خوش کرتا ہے بنسبت آپ اپنے لیے کچھ خرید رہے ہوں۔ برٹش کولمبیا یونیورسٹی کی ایک سماجی ماہر نفسیات ڈاکٹر ایلزبتھ ڈن نے جنہوں نے کہ چیریٹی اور ہیپینس کے حوالے سے یعنی خوشیوں اور خیرات کے حوالے سے اہم کام کیا ہے، ان کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش اور صحت مند ہوتے ہیں۔ صرف صدقہ دینا ہی ایک ڈومینو ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ دینا ایک تنہا عمل نہیں ہے۔ جب بھی آپ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں یہ اکثر دوسروں کو آگے ادا کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے، چاہے یہ احسان کا عمل ہو یا مالی مدد ہو، سب اس کے اثر میں لازمی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ صدقہ و خیرات فنڈ ریزنگ کرتے ہیں لوگ ان کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ماہر نفسیات خاص کر ڈاکٹر ایڈم گرانٹ کہتے ہیں کہ ریسرچز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والوں سے حسد کرتے ہیں اور انہیں ایک نشان سے گرانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کی مدد کرنے والے، خیرات دینے والوں کے لیے لوگ ہمیشہ حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کامیابی کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کتنی ہی اسٹڈیز صدقہ و خیرات دینے کے جسمانی فوائد کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ کئی ریسرچز تو 50 سال پر محیط ہیں، جہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا جلد کوئی شخص دینے کا عمل شروع کرتا ہے اس کی زندگی کے حالات اتنے ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ یہ تو تھی وہ جھلک جو کہ دنیاوی اعتبار سے آپ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں جب ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، جسے ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمارے لیے فلاحی کاموں کی ایک وسیع رینج چھوڑی ہے، جس میں مصیبت زدوں کو امداد فراہم کرنا، کنویں کھودنا، لوگوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا اور مساجد بنانا شامل ہے۔ تعلیمی اداروں کی کفالت ہو یا وکالت کی سرگرمیاں خرچ کرنے کے علاوہ جیسے کہ دین کو پھیلانا، قرآن پاک حفظ کرانا اور پڑھنا، بیواؤں اور غریبوں کے لیے گھر بنانا، یہ تمام چیزیں فلاحی کاموں میں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جو اعمال اور نیکیاں ملتی ہیں ان میں علم ہے،
کہ اس نے سکھایا اور پھیلایا، یا ایک نیک بچہ جو اس نے پیچھے چھوڑا، یا وہ قرآن جو اسے وراثت میں ملا، یا وہ مسجد جو اس نے بنوائی، یا کسی مسافر کے لیے مکان جو اس نے بنایا، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنے صحت مند اور زندہ رہتے ہوئے اپنے پیسوں سے دیا تھا، وہ اس کی وفات کے بعد اس کی پیروی کرے گا۔ صدقے کا ایک اہم ترین نتیجہ آفات کو روکنا اور مصیبتوں سے بچانا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ 70 قسم کی آفات کو روکتا ہے، جن میں سے سب سے کم جذام ہے۔ تو کیا یہ ایک عقل مند انسان اس بات کو جانتے ہوئے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آج کی ریسرچرز بھی کہتی ہیں کہ چیریٹی یا صدقہ کرنا انسان کی عمر بڑھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ سخاوت اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو آج سے ہی صدقے کی ابتدا کریں، چاہے ایک کھجور کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ صدقہ ہو، جو بھی آپ کی حیثیت ہو ضرور صدقہ کیجیے۔ اس ماہ عظیم میں اپنے لیے صدقات کی تعداد میں اضافہ کریں، جس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو مصیبتوں سے بچایا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ یاد رکھیے، یہ سب سے خوبصورت تجارت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔